بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میں اکثر اپنے بیانات میں دوران خطبہ جب آیت تلاوت کرتا ہوں بعض علماء کو بیان شروع ہونے سے قبل خدشہ اور تعجب ہوتا ہے کہ مضمون کون سا ہے، آیت کون سی بڑی ہے. اسی طرح شاید تعجب آپ کو بھی ہو کہ مسئلہ بیان کرنا ہے، کچھ جرابوں پر مسئلہ کرنا جائز نہیں ہے، اور آیت پڑھی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. اس آیت کا موضوع سے تعلق کیا ہے، یہ اکثر حضرات کو تعجب ہوتا ہے. پھر میں دوران خطبہ چونکہ تعجب کی آنکھوں سے محسوس کرتا ہوں، اس لیے ان کو میں کہتا ہوں کہ آپ بیان میرا تھوڑا سا چل لے لیتے ہیں، پھر اگر آپ مناسب نظر آئی تو ٹھیک ہے، نہ مناسب نظر آئے تو آپ مجھے کہہ دینا کہ آیت کے موضوع سے مناسب نہیں. میں نے یہ آیت کیوں سمجھائی پڑھی ہے، اس آیت کو سمجھنا بہت سارے مسائل کو سمجھا دیتا ہے. اس آیت میں اللہ رب العزت نے ان کی تعریف کی ہے جو اللہ سے دنیا بھی اچھی مانگے اور آخرت بھی اچھی مانگے. ہم نے دنیا میں رہنا ہے، یہ دنیا میں نہیں رہنا. جب تک موت نہیں آتی تو دنیا میں رہنا ہے، موت آئے گی تو دنیا چھوڑیں گے. تو جب دنیا میں رہنا ہے تو اس میں کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، پہننا بھی ہے، سونا بھی ہے، سب کچھ کرنا ہے. تو جب پہننا ہے تو اچھا لباس مل جائے تو بری بات تو نہیں ہے، کھانے میں اچھا کھانا مل جائے تو بری بات ہے. یعنی اگر بکرا ملے تو پھر بھی ہم نے دال ہی کھانی. ظاہر ہے اگر بکرا نہ ملے تو دال پہ گزارا کریں گے، اور اگر بکرا مل جائے تو پھر شوق سے کھائیں. اسی طرح ہم نے رہنے کے لیے ہمیں مکان چاہیے، مکان اچھا مل جائے تو خوش ہونا چاہیے، نہ ملے تو صبر کرنا چاہیے، گزارا کرنا چاہیے. شادی کے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہوتا، شادی تو کرنی ہے. بیوی خوبصورت مل جائے تو خوش ہونا چاہیے، اور اگر نہ ملے تو پھر صبر گزارا کرنا چاہیے. اور آپ حیران ہو گئے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہاں حسنہ کہتے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تفسیر ہے نا وہ خوبصورت اور نیک بیوی سے. حتیٰ اس کی تفسیر یہ فرماتا ہے کہ میں اللہ دنیا میں اچھائی عطا فرما، یعنی خوبصورت اور خوبصورت بیوی عطا فرما. میں باتیں بغیر تکلف کے کہتا ہوں بات سمجھانے کے لیے. تکلف اور تصنع سے کام لیں تو پھر بات سمجھ آتی نہیں. دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کی شادی کی خواہش نہ ہو، یا شادی کی خواہش ہو اور خوبصورت بیوی کی خواہش نہ ہو. کوئی بھی ایسا نہیں. فرق کیا ہے کہ ہم جیسے لوگ اظہار کر دیتے ہیں اور بعض اندر سے کڑتے رہتے ہیں. ہم اندر سے کڑتے اور گھبراہٹ کا شکار نہیں ہوتے. جو جائز چیز ہوتی ہے اس کو بیان کر دیتے ہیں، اس کو حرج کی بات تو نہیں ہے. آخر پہلی نظر شادی کی نیت سے جو دیکھنے کی گنجائش موجود ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے نا کہ کل کو بندے کو دھوکہ نہ لگے. میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دنیا بھی اچھی مانگے، اللہ سے آخرت بھی اچھی مانگے. جب آخرت مانگے تو پھر جنت نہیں مانگے، جنت الفردوس مانگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سألتم اللہ فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة. جب اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو. یہاں ہم دنیا میں کیا دیتے ہیں، بس ہم جیسے بھی ہو جنت مل جائے. جب جنت میں جانا ہے نا تو پھر یہ نہیں کہنا، پھر کہنا نہیں جنت ملے تو بڑی جنت. جب آدمی کو بھوک لگے اور کچھ نہ ملے نا تو آدمی کہتے ہیں جیسا بھی ہو کھانا مل جائے. اور جب سامنے دال پڑی ہو اور ساتھ والے کے پاس پلاؤ اور چکن اور مٹن پڑا ہو تو پھر بندے کا دل کرتا ہے کہ وہ مل جائے تو زیادہ بہتر ہے. تو جب تک نہ ملے پھر ایسے ہی ہوتا ہے. تو خیر میں سمجھا رہا تھا اس آیت میں اللہ پاک صاحب نے دو چیزیں مانگی، اللہ دنیا بھی اچھی عطا فرما، اللہ آخرت بھی اچھی عطا. دنیا اچھی کب ہوتی ہے؟ جب تین چیزوں کا آدمی خیال رکھے. نمبر 1 سیزن، نمبر 2 منڈی، نمبر 3 ماہ.
اگر آپ سیزن کی چیز سیزن میں لیں تو تھوڑے پیسوں پر زیادہ بھی ملتی ہے، اچھی بھی ملتی ہے، اور اگر سیزن گزر جائے پھر لیں پیسے زیادہ لگتے ہیں اور چیز بیکار ملتی ہے۔ جسے عوامی زبان میں کہتے ہیں اگر کوئی چیز سیزن کی آؤٹ آف سیزن خریدیں تو اس میں پیسے زیادہ لگتے ہیں اور مال کم ملتا ہے۔ کنوں کا موسم ہے، اس دور میں آپ کنوں لیں تو کنوں خریدیں تو تھوڑے پیسے پر کنوں اچھا اور زیادہ ملے گا، اور جب کنوں کا سیزن گزر جائے گا پھر زیادہ پیسے دیں گے اور تھوڑا بھی ملے گا اور بیکار بھی ملے گا۔ اسی طرح منڈی کا خیال رکھا جاتا ہے، جو چیز کی منڈی ہے اگر چیز کو منڈی میں جا کر لیں تو کم قیمت پر اچھی بھی ملتی ہے اور زیادہ بھی ملتی ہے۔ سبزی لینی ہے، سبزی منڈی میں جا کر خریدیں، اچھی بھی ملے گی اور زیادہ ملے گی، اور وہی چیز آپ منڈی سے باہر خریدیں تو چیز کم ملے گی اور بیکار ملے گی اور پیسہ زیادہ لگے گا۔ یہاں سے دکان سبزی منڈی پر جاتی ہے دیہاتوں سے، وہاں اچھی ملتی ہے اور زیادہ ملتی ہے تھوڑے پیسے، جب منڈی سے نکل کر دکان پر آتی ہے تو پھر اس کی کیٹیگری ہوتی ہے، یہ پوش علاقہ ہے، مالداروں کا، یہ متوسط لوگ ہیں، یہ غریب لوگ ہیں، اسی حساب سے مال پر تقسیم ہوتا ہے، اسی حساب سے پھل پھر گھروں تک جاتے ہیں دکانوں تک۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ دنیا میں بہتر دنیا بنانے کے لیے ایک تو سیزن کا خیال کرتے ہیں اور نمبر 2 منڈی کا، نمبر 3 منڈی کے ساتھ پھر ماہر کا بھی خیال کرتے ہیں۔ ہم اگر کنوں لینا چاہیں، کنوں کا موسم بھی ہو اور منڈی بھی ہو تو شاید ہمیں دھوکہ لگے، اور اگر اس بندے کے ذریعے خریدے جو کنوں کو سمجھتا ہے تو پھر دھوکہ نہیں لگے۔ عام بندہ سمجھے گا کنوں بہت بڑا ہے، اس میں رس بھی زیادہ ہوگا، لیکن جو کنوں میں پیدا ہوتا ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ نہیں، بڑے کنوں میں رس ضروری نہیں ہے کہ کنوں بڑا تو رس بھی زیادہ ہو، وہ چھلکا دیکھ کر بتاتے ہیں کہ اس میں رس زیادہ ہے، یہ کم ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کنوں میٹھا ہے، لیکن جو کنوں کے لوگ ہیں نا وہ کنوں دیکھ کر بتاتے ہیں کھٹا ہے یا میٹھا ہے، یہ موسمی ہے، اس موسمی میں رس ہے یا نہیں، وہ دیکھنے سے بتاتے ہیں۔ ہمارا چونکہ کنوں میں بچپن گزرا ہے، اس لیے آپ کبھی تجربہ کرنا چاہیں تو کنوں دکھا کر مجھ سے آپ تجربہ کرا لیں۔ آپ ایسے کنوں رکھنا سمجھ، میں بتاؤں گا کہ کھٹا ہے یا میٹھا ہے، اور میں آپ بتاؤں گا اس میں رس کم ہے یا زیادہ ہے۔ اب اس کا تعلق نہ کشف سے ہے، نہ کوئی نام سے ہے، نہ متقوی سے، اس کا تعلق تجربے سے۔ تجربہ اور ہوتا ہے اور کشف اور تقوی اور ہوتا ہے۔ ڈاکٹر آنکھ دے کر بتاتا ہے کہ اس کو جرکان ہے، یہ ڈاکٹر کے رام ہے، ڈاکٹر کا تجربہ ہے، تجربہ ہے، اس کو کہہ رہا ہے اس کو جرکان ہے، اس کو بخار ہے۔ تو ہر چیز کا نام کشف اور تقوی نہیں ہوتا، بعض چیزوں کا نام تجربہ بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح آخرت اچھی بنانے کے لیے بھی 3 چیز چاہیے۔ نمبر 1 آپ عبادت کا وقت دیکھیں، نمبر 1 عبادت کا وقت دیکھیں، نمبر 2 عبادت کا مقام دیکھیں، نمبر 3 عبادت کا ماہر دیکھیں۔ ایک ہی عبادت ایک موقع پر کرتے ہیں تو اجر کم ہے، وہی عبادت دوسرے موقع پر کرتے ہیں تو اجر زیادہ ہے۔ آپ باجماعت نماز یہاں مرکز اہل سنت سرگودا میں پڑھیں تو ایک نماز پر 27 کا اجر، اور یہی نماز اگر باجماعت بیت المقدس میں پڑھیں تو 1000، ایک نماز پر 1000 ہے، جماعت پر نہیں، ایک نماز پر 1000۔ اور یہی نماز اگر یہاں سے نکلیں اور آپ جا کے پڑھ لیں مسجد نبی میں 50,000، یہی نماز اگر آپ حرم مکہ میں پڑھیں تو، اب دیکھو نماز ایک ہی ہے لیکن جگہ کے بدلنے سے اجر بدل گیا۔ اب ہم عبادات کے معاملے میں منڈی تو نہیں کہہ سکتے نا، مقام عبادت کہیں گے، جیسی چیز ہو اس کے مناسب لفظ استعمال کرتے ہیں، اس لیے میں نے دنیاوی معاملات کے لیے منڈی کا لفظ استعمال کیا ہے اور شرعی معاملات کے لیے منڈی کی بجائے مقام کا لفظ استعمال کیا۔ نمبر 2 ایک عبادت آپ سفر میں کریں تو اجر اور ہے، اور یہی عبادت رمضان میں کریں تو اجر اور ہے۔ اب دیکھو موسم کے بدلنے سے عبادت کا اجر بدل گیا، تو اگر عبادت کا موسم بھی ہو، عبادت کا مقام بھی ہو، پھر یہ پوچھیں کہ عبادت کیسے کرنی ہے اور ماہر شریعت سے پوچھ کے کریں گے تو دھوکہ نہیں لگے گا، اور ماہر شریعت سے پوچھے بغیر کریں گے تو پھر دھوکہ لگے۔ معلوم ہوا کہ ہم نے آیت پڑھی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا بھی بہتر عطا فرما، ہمیں آخرت بھی اچھی عطا فرما۔
دنیا بہتر کب ملتی ہے؟ جب تاجر منڈی بھی جانتا ہو، تاجر سیزن بھی جانتا ہو اور تاجر ماہر کے ذریعے چیز کو خریدے تو دنیا بہتر ہوتی ہے۔ اور آخرت کب بہتر ہوتی ہے؟ آدمی شریعت پر عمل کرنے کے وقت کا بھی خیال کرے، شریعت پر عمل کرنے کی جگہ کا بھی خیال کرے اور ماہر شریعت سے پوچھ کے عمل کرے۔ ماہر شریعت سے پوچھ کر عمل نہیں کرے گا تو پھر قرآن کریم پر عمل کرنے میں بھی دھوکہ ہوگا اور احادیث پر عمل کرنے میں بھی دھوکہ ہوگا۔ یہ بڑی اہم چیز ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ یہ بات سمجھ آ جائے تو پھر تقلید کی امت کو لانا بہت آسان ہے، پھر تقلید کا مسئلہ سمجھانا بہت آسان ہے۔ عام طور پہ غیر مقلدین کیا سمجھاتے ہیں؟ بھئی تقلید امام عمل بالقرآن کے خلاف ہے، تقلید امام عمل بالحدیث کے خلاف۔ وہ سمجھاتے ہیں کہ قرآن میں آیت یہ ہے اور امام کا مسئلہ یہ ہے، حدیث میں یہ ہے اور امام کا مسئلہ یہ ہے۔ اس پر بندہ اچھا خاصا انتشار کا شکار ہوتا ہے کہ شاید امام کی فقہ قرآن اور حدیث کے خلاف۔ حالانکہ ہوتا یوں نہیں ہے، ایک مسئلے پر دو آیتیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، امام ایک آیت کے مطابق مسئلہ بتاتا ہے اور دوسری آیت کا صحیح معامل سمجھاتا ہے کہ یہ جو تمہیں آیت اس کے خلاف نظر آ رہی ہے اس آیت کا معنی یہ ہے۔ اسی طرح ایک مسئلے پر دو حدیثیں ہوتی ہیں، ایک حدیث کے بالکل دیکھے اس کا مسئلہ صاف نظر آتا ہے اور دوسری حدیث کے بظاہر خلاف نظر آتا ہے، تو پھر امام بتاتا ہے نہیں، جس حدیث کے خلاف میرا مسئلہ نظر آ رہا ہے نا، اس حدیث کا معمل یہ ہے، اس حدیث کا مطلب یہ ہے۔ اس لیے غیر مقلدین اس بات کو سمجھتے نہیں تو اعتراض کرتے ہیں کہ یہ اصول فقہ میں لکھا ہے کہ جب امام کا قول حدیث کے خلاف نظر آئے تو ہم سمجھیں گے حدیث منسوخ ہے یا حدیث مرجوع ہے یا حدیث معول ہے۔ کہتے ہیں دیکھو حدیث کو توڑ موڑ کر دی ہے، امام کے قول کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو حدیث کو منسوخ مان لیا، امام کے کو غلط نہیں مانتے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ غیر مقلد ایک مسئلے پر ایک حدیث پیش کرتے ہیں جو بظاہر امام کے قول کے خلاف ہوتی ہے، کہتے ہیں دیکھو حنفیہ نے یہ لکھا ہے اور حدیث میں یہ ہے، اور دوسری حدیث جو بالکل مسئلے کے مطابق ہوتی ہے اس حدیث کا تذکرہ ہی نہیں کرتے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ مثلا حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین رکوع جاتے اٹھتے فرمایا ہے، اور یہ بھی حدیث مبارک میں ہے کہ آپ نے نہیں فرمایا۔ اب فقہ کا مسئلہ پیش کریں گے، دیکھو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں رکوع جاتے اور اٹھتے رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے، جبکہ حدیث میں ہے کہ حضور پاک نے فرمایا ہے، تو فقہ دیکھو حدیث کے خلاف ہوگی۔ حالانکہ امام صاحب کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ رفع الیدین نہ کرو کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کو چھوڑ دیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا ہے تو رفع الیدین کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اب نہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہو گیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہ جو دوسری حدیث حضور پاک نے فرمایا ہے تو حنفیہ فرماتے ہیں کہ وہ جس حدیث میں نہ فرمایا ہے وہ پہلے دور کا ہے اور یہ بعد کے دور کا ہے، تو جب حضور فرماتے تھے فرمانا چاہیے، جب نبی پاک نے چھوڑ دیا تو ہم نے بھی چھوڑ دیا۔ اب دیکھو دونوں حدیثوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں رہا، مسئلہ بالکل صاف ہو گیا نا۔ تو میں اس لیے گزارش کر رہا تھا کہ ہم عبادات میں موسم کا بھی خیال کریں، مقام کا بھی خیال کریں، لیکن ماہرین شریعت سے پوچھ کر عمل کریں گے تو پھر انشاءاللہ آخرت بھی بہتر ہوگی۔ دنیاوی معاملات میں جس ماہر پر اعتماد کریں اسے انجینئر کہتے ہیں، اور شرعی معاملات میں جس ماہر پر اعتماد کریں اسے فقیہ اور مجتہد کہتے ہیں۔ معلوم ہوا اگر دنیا بہتر بنانی ہے تو پھر اعتماد کریں انجینئر پر، اور اگر آخر بہتر بنانی ہے تو پھر اعتماد کریں مجتہد اور فقیہ پر۔ اس لیے کہ دنیاوی امور کے ماہر کا نام انجینئر ہے اور شرعی امور کے دینی امور کے ماہر کا نام فقیہ اور مجتہد ہے۔ اچھی طرح بات سمجھیں، اعتماد کا مطلب کیا ہے؟ دنیاوی امور میں لوگ انجینئر پر اعتماد کرتے ہیں لیکن انجینئر سے دلائل کا مطالبہ نہیں کرتے۔ اسی طرح دنیاوی دینی امور میں فقیہ اور مجتہد پر اعتماد کرتے ہیں اور اسے دلائل کا مطالبہ نہیں کرتے، چونکہ ہر آدمی کی سطح اتنی بڑی نہیں ہوتی کہ وہ دلیل کو سمجھ سکے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں بات سمجھانے کے لیے۔ اب دیکھو اگر کوئی ایک کالونی بنی ہے اور حکومت نے کہا کہ جو اپنے مکان میں بجلی لگوانا چاہے وہ درخواست دے، لوگوں نے درخواستیں دے دی اور 7 سال ڈیمانڈ نوٹس جمع کرائے،
تو درخواستیں بھی جمع کرا دی ہیں، منظوری بھی ڈیمانڈ نوٹس بھی جمع کرا دی ہے۔ اب حکومت نے ان کو بجلی کا کنیکشن دے دیا، گھروں میں بلب چل رہے ہیں، اے سی چل رہے ہیں، چولہے بالکل آن ہیں۔ کوئی ایک بیوقوف آدمی گورنمنٹ سے کہے کہ میں آپ سے بجلی اس وقت لوں گا جب مجھے یہ بات آپ سمجھائیں کہ پانی سے بجلی بنتی کیسے ہے، مجھے یہ سمجھائیں کہ بجلی وہاں سے گزر کے ہمارے میٹر پہ آتی کیسے ہے، پھر ہمیں یہ بات آپ سمجھائیں دیکھیں یہ لوہے کی تار ہے اور ایک ساتھ تار ہے، دوسری تار ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا، اور وہاں تار گزر کے پہلے ٹرانسفارمر میں آتی ہے، پھر وہاں سے میٹر میں آتی ہے۔ اچھا پھر ہمیں یہ بتائیں کہ میٹر سے بجلی گزر کے یہ جو آتی ہے آگے ہمارے یہاں بورڈ میں آتی ہے، بٹن نیچے کریں تو پنکھا چل پڑتا ہے، اوپر کریں تو ختم ہو جاتا ہے، ہمیں پوری بات سمجھائیں۔ اور بل میں آپ کو اس وقت دوں گا جب مجھے یہ بتائیں کہ میٹر سمجھدار ہے، اس کو پتہ کیسے چلتا ہے اتنے روپے بل ہے، ہمیں سمجھاؤ یہ میٹر یونٹوں کی ریڈنگ کیسے کر رہا ہے، کتنے یونٹ ہو گئے، اتنے ہو گئے، ہمیں سمجھاؤ، میں پھر دوں گا۔ آپ ایمان کے ساتھ بتاؤ اس بندے گورنمنٹ بجلی دے گی؟ اس کی شرط ہے نا پہلے مجھے سمجھاؤ تو پھر بجلی دو، اس کو سمجھائے گی؟ انہوں نے کہا نبی دیکھو اگر آپ نے سمجھنا ہے نا پانی سے بجلی کیسے بنتی ہے تو پھر آپ کالج میں داخلہ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی، اور اگر آپ نے بجلی لینی ہے تو ہمیں درخواست ہے ڈیمانڈ میں چمک رہے ہم آپ کو بجلی دیں گے۔ وابطہ والے کہیں گے ہمارا کام بجلی آپ کے گھر تک پہنچانا ہے، پانی سے بجلی کیسے بنتی ہے یہ آپ کو سمجھانا نہیں ہے، سمجھانا یونیورسٹی کالج والوں کا کام ہے، اور ہمارا کام صرف آپ تک بجلی پہنچانا ہے، آپ نے لینی ہے تو لے لیں، نہیں لینی تو نہ دے۔ اب لوگ اس وابطہ والے کی بات کو غلط کہتے ہیں یا ٹھیک کہتے ہیں؟ ٹھیک کہتے ہیں۔ کسی بندے نے یہاں سے لاہور جانا ہے اور یہ پیٹرول پمپ کے اوپر گاڑی کھڑی کر دے اور کہ جی اس میں 5000 کا پیٹرول ڈال دو، اور جب وہ لڑکا پیٹرول ڈالنے لگے تو کہا 1 منٹ پہلے مجھے یہ بتا یہ پیٹرول کہاں سے آیا؟ وہ کہتا ہے زمین کے نیچے سے۔ زمین کے نیچے تو پانی ہے، پانی اور پیٹرول مکس تھا، تو اس سے پیٹرول الگ کیسے کیے؟ مجھے سمجھاؤ یہ صاف کر کے یہاں تک کیسے پہنچا ہے؟ اور یہ جو سامنے آپ نے بٹن مارا اور اسے 5000 لکھ دیا، اتنے لیٹر لکھ دیے، یہ انسان ہے؟ انہوں نے کہا نہیں اس میں دماغ ہے۔ اس نے نہیں اس کو کیا سمجھے کہ 5000 کے پیٹرول کے 10000 کے، تو ہم سے تو پیسے مارے گا، پہلے مجھے سمجھا۔ ایمان کے ساتھ بتاؤ پیٹرول پمپ والے اس کو سمجھائیں گے؟ انہیں کہنا یار پیٹرول لینا ہے تو لے لے، اگر سمجھنا ہے تو پھر کالج میں داخلہ ہے، ہمارا کام پیٹرول دینا ہے، تجھے سمجھانا نہیں ہے۔ اور اگر وہ پیٹرول والے نہ سمجھائیں، کوئی بندہ مجھے کہتا ہے کہ پیٹرول والے بہت بیوقوف لوگ ہیں، دیکھو غریب آدمی ہے آیا ہے، اس کو سمجھانا نہیں، سادہ آدمی ہے، سمجھاؤ اس کو، کوئی بھی اس کو سمجھانے کے لیے تیار ہے نہیں ہوتا۔ کوئی مریض ڈاکٹر کی دکان پر جائے، ڈاکٹر کی کلینک پر جائے اور اس کو نبض چیک کرائے، ڈاکٹر نبض چیک کر کے بتائے تمہیں 103 کا بخار ہے اور فلاں انجیکشن لگوا لو اور فلاں سیرپ پی لو اور فلاں گولیاں لا لو، یہ کہے ڈاکٹر صاحب آپ کیسے پتہ چلا 103 کا بخار ہے، مجھے سمجھایا جا۔ تو ڈاکٹر نے کہا بھی ایک دن میں کیسے سمجھا سکتا ہوں، مجھے خود اس میں پڑھنے میں 18-20 سال لگے، ایک دن میں کیسے سمجھاؤں کہ نبض کے دھڑکنے سے کیسے پتہ چل جائے؟ اس نے کہا میری تحقیق کراؤ۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے یہاں کلینک کھولا ہے دوائی دینے کے لیے، یہ تحقیق کرانے کے لیے نہیں ہم نے بنایا ہو، آپ نے تحقیق کرنا ہے تو آپ کالج میں داخلہ لے لو۔ اس نے کہا جی میں تو تاجر ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اس نے کہا ایوننگ کلاس میں آ جاؤ، شام کو آ جائے کرو، ہم تھوڑے وقت میں آپ پڑھاتے۔ اس نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر نے کہا جب تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے پھر تحقیق نہ کراؤ، آپ انجیکشن لگوا لو، دوا لے لو، سیرپ کھا لو، پی لو، تمہیں فائدہ ہوگا۔ اس نے کہا پہلے تحقیق کراؤ۔ اب باہر 100 مریض بیٹھے ہیں تو لوگ ڈاکٹر کو بیوقوف کہیں گے یا اس تحقیق کرنے والے کو بیوقوف کہیں گے؟ اس کو کہا وقت ضائع نہ کر، تو دوائی لینی ہے تو دوائی ورنہ باہر نکل 100 بندے میں علاج کرا دیں۔ عجیب بات یہ ہے اگر ڈاکٹر یہ بات کہ میرا کام تمہیں دوا دینا ہے، تحقیق کرانا نہیں ہے، تو کوئی بندہ نہیں کہتا کہ ڈاکٹر صاحب غلط کہتے ہیں۔ اور اگر ہم کسی جلسے میں کہہ دیں کہ ہم جلسے میں بیان کرنے کے لیے آئے ہیں، ایک ایک مسئلے پہ تحقیقات کرانے کے لیے نہیں آئے، اگر آپ نے تحقیقات کرنی ہے تو 3 دن کے لیے مرکز آ جائیں، تو لوگ کہتے لوگ عجیب بات ہے، ہم کسی دوسرے لڑکا پکڑ کے لائے تھے یہ بات سمجھاتے نہیں۔ وجہ کیا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کے وقت کو لوگ قیمتی سمجھتے ہیں لیکن عالم کے وقت کو قیمتی نہیں سمجھتے۔ اس کے اوقات کی قیمت ہوتی ہے اور ہمارے اوقات کی قیمت ہے۔ اس میں جہاں عوام کا قصور ہے اس میں کچھ نہ کچھ ہمارا قصور بھی ہے کہ ہم نے اپنے وجود کی اہمیت بنوائی ہی نہیں ہے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں ہم ویسے ہی چل پڑتے ہیں،
لیڈرشپ وہ نہیں ہوتی جو لوگوں کے مزاج کے مطابق چلے، لیڈرشپ وہ ہوتی ہے جو لوگوں کو اپنے مزاج کے مطابق چلائے۔ تو علماء نے قیادت کرنی ہے یا عوام کا ورکر بن کے جینے؟ تو جب آپ نے قیادت کرنی ہے تو پھر آپ لوگوں کو لے کر چلے نا، لوگ آپ کو لے کر کیوں چلتے ہیں؟ تھوڑی سی بات لوگ کہتے ہیں ہمارا موڈ آف ہو جاتا ہے، اپنی ترتیب اور امت کو لائیں، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ اس امت کو بات سمجھ آئے گی۔ اب آیت ذہن میں آ گئی، میں نے آیت کیوں پڑھی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اب موسم سردی کا ہے، سردی کے موسم میں بندے کا دل کرتا ہے کہ جس قدر پانی سے بچ سکوں میں بچوں، کیونکہ ٹھنڈ بہت ہے نا، اس کی خواہش ہوتی ہے جس قدر بچ سکوں۔ ہاتھ تو اس نے دھونے ہیں، اس کی مجبوری ہے، اس نے پاؤں بھی دھونے ہیں، اس نے منہ بھی دھونا ہے، سر پہ مسا کرنا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن کریم سورۃ المائدہ آیت نمبر 6 میں حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ 4 فرائض وضو کے فرائض بیان کیے۔ نمبر 1 چہرے کا دھونا، نمبر 2 ہاتھوں کا دھونا کولیوں تک، نمبر 3 سر کا مسح کرنا، اور نمبر 4 پاؤں کا دھونا۔ اب اس آیت سے پتہ چلا کہ وضو کے 4 فرض ہیں، لیکن سردیوں میں آدمی جرابیں پہنتا ہے، سردی میں آدمی موزے پہنتا ہے، اور آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ ایسی رخصت ملے کہ میں جرابیں اتارنے سے بچ جاؤں، موزے اتارنے سے بچ جاؤں۔ عموماً پاؤں کو دھونا آسان ہوتا ہے، چہرے کو دھونا آسان ہوتا ہے، پاؤں کو دھونا مشکل ہوتا ہے۔ عموماً ہاتھوں کو دھونا آسان ہوتا ہے لیکن پاؤں کو دھونا مشکل ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے چہرہ ہر وقت ننگا ہوتا ہے، اس کو ننگا کرنا نہیں پڑتا، اور بازو یا ننگے ہوتے ہیں یا ننگے ہونے کے قریب ہوتے ہیں، اس لیے ان کو ننگا کرنا مشکل نہیں ہوتا۔ اور سردیوں میں پاؤں پر جرابیں یا پاؤں پر موزے ہیں، پاؤں کا ذرا معاملہ مشکل ہوتا ہے، تو آدمی کا جی چاہتا ہے کہ اس میں کچھ مجھے گنجائش ملے، تو جتنے گنجائش چاہیے تھی کتنی گنجائش تو اللہ پاک نے امت کو دے دیا۔ قرآن کریم نے حکم دیا کہ تم نے پاؤں کو دھونا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موزے پر مسح فرمایا ہے۔ 5 روایات ہم نے لکھ دی ہیں، روایات اور بھی ہیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے، حضرت مغیرہ بھی ان کے پیچھے گئے، وضو کا برتن ان کے پاس تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت سے فارغ ہو کر آئے تو انہوں نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا۔ کہتے ہیں فتوضأ ومسح علی الخفین، صحیح بخاری باب المسح علی الخفین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور اپنے موضوع پر مسح فرمایا، اللہ کے نبی نے مسح کیا ہے۔ صحیح مسلم باب المسح علی الخفین میں روایت موجود ہے، حضرت حمام کہتے ہیں بالا جریر، حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ نے پیشاب فرمایا، پھر وضو کیا اور موضوع پر مسح کیا۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تھا؟ فالواضح، آپ پاؤں کو دھوتے نہیں ہیں بلکہ آپ موزے پر مسح کر رہے ہیں، ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا۔ یہ صحابہ کی شان، یہ ایسی شان ہے، سچی بات ہے، جب آدمی پڑھتا اور سوچتا ہے نا تو آدمی حیرت زدہ ہو جاتا ہے کتنا بڑا مقام ہے۔ یہ کام آپ نے کیوں کیا؟ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ یہ کام کیوں کیا؟ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ کتنی بڑی دلیل ان کے سامنے تھی کہ چلتی پھرتی شریعت ان کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ بالا، آپ نے بول فرمایا، ثم توضأ، آپ نے وضو فرمایا، ومسح علی خفیہ، اور آپ نے موضوع پر مسح بھی فرمایا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، یہ روایت سفر کے بارے میں، صحیح مسلم باب المسح علی الخفین۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا، آپ نے خود فرمایا یا مغیرہ خذ الإداوۃ، یہ وضو والا برتن لے لو، یعنی میرے ساتھ چلو۔ کہتے ہیں میں نے برتن لے لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی اوڑ میں چھپ گئے اور آپ نے وہاں قضاء حاجت فرمائی، اور پھر آپ باہر تشریف لائے تو آپ نے شامیہ جبہ پہنا جس کی آستینیں تنگ تھی۔ بس اوقات آپ جرسی لے لیں تو اس کی آستینیں تنگ ہوتی ہیں، کبھی کپڑے سے لائیں تو آستینیں تنگ ہوتی ہیں، تو تنگ آستینیں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کو باہر نکالنا چاہا لیکن نہیں نکلا، تو پھر آپ نے اندر سے اپنا ہاتھ باہر نکال کے جبے سے باہر نکال لیا۔ کہتے ہیں میں پانی ڈالتا رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، فتوضأ وضوءہ للصلاۃ،
جیسے نماز کے لیے وضو ہوتا ہے، یہ کیوں وضاحت فرمائی؟ ماذ ہاتھ دھونے کو بھی کبھی وضو کیا دیتے ہیں، جیسے کہتے ہیں کام البرکت الوضو قبل ہو بعد ہو، تو وضو کا اطلاق صرف ہاتھ دھونے پر بھی ہوتا ہے۔ وضو ایسے کیا جیسے نماز کے لیے کرتے ہیں۔ ثم مسح علی خفیہ ثم صلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موضوع پر مسح فرمایا اور اس کے بعد آپ نے نماز پڑھی ہے۔ اسی طرح روایت اسامہ بن زید سے آگے لائے ہیں، سنن نسائی باب المسح علی الخفین کی، اس میں بھی حضرت بلال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھے گئے، تو حضرت بلال جب واپس آئے تو ہم نے پوچھا اے بلال نبی پاک نے کیا کیا تھا، آپ بھی ان کے ساتھ گئے تھے؟ تو انہوں نے کہا حضور پاک نے غور فرمایا تھا، قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے تھے، پھر آپ نے وضو کیا، آپ نے چہرے اور ہاتھوں کو دھویا، سر پہ مسح کیا، ومسح علی الخفین ثم صلی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع پر بھی مسح فرمایا۔ پانچویں حدیث حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے فرماتے ہیں انہ مسح علی الخفین، اللہ کے نبی نے موضوع پر مسح فرمایا، سنن نسائی باب المسح علی الخفین۔ اب ایک بات یہ سمجھے کہ اسے ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع پر مسح فرمایا ہے، لہذا موضوع پر مسح کرنے کے ہم قائل ہیں۔ اتنا شبہ بعض کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ قرآن کریم نے پاؤں کو دھونے کی بات کی ہے اور حدیث میں موضوع پر مسح کا ذکر ہے، تو یہ حدیث تو بظاہر قرآن کے خلاف ہے۔ جب حدیث قرآن کے خلاف ہو جائے تو پھر احادیث پر عمل نہیں ہوتا بلکہ قرآن کریم پر ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بات یاد رکھ لیں، حدیث پیغمبر ہو اور قرآن کے خلاف ہو ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا، حدیث پیغمبر اور قرآن کے خلاف ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح آیت کی وجہ سے آیت کا حکم منسوخ ہو جاتا ہے تو آیت کا حکم کبھی حدیث کی وجہ سے بھی منسوخ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ قرآن کریم چونکہ تواتر سے ثابت ہے تو جو اس حدیث سے حکم قرآنی منسوخ کر رہے ہیں وہ حدیث مبارک بھی تواتر سے ثابت ہو، اگر تواتر کے کم درجے میں ہو تو پھر اس کی وجہ سے قرآنی حکم کا نسخ جائز نہیں۔ اور یہ جو مسئلہ ہے اس پر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدثني 70 من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه كان يمسح على الخفين، باب المسح على الخفين التلخیص الخبیر میں ہے۔ حسن بصری فرماتا ہے کہ میں نے 70 صحابہ نے مجھے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موضوع پر مسح فرمایا کرتے تھے۔ یہ جو 70 کے لفظ آتے ہیں نا 70 کے، یاد رکھنا یہ 70 کا لفظ تحدید کے لیے نہیں ہے، عربی زبان میں 70 کا لفظ کثرت کے لیے آتا ہے۔ ان تستغفر لهم 70 مرہ، آپ 70 بار بھی، ہمارے ہاں پنجابی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے کوتر سو، چلو میں کوتر سو بار یا کیا تو میری گال نہیں سمجھ آ گیا، اب یہ کوتر سو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں نے تجھے کئی بار کہا ہے، تو اگر 70 تحدید کے لیے تو پھر بھی 70 تھوڑا نہیں ہے، لیکن عموماً عربی ادب میں 70 کا لفظ عربی عرب میں تحدید کے لیے نہیں بلکہ کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اتنی مرتبہ 70 کا لفظ استعمال احادیث میں آپ جمع کریں تو آپ کو اندازہ ہو۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما كنت بالمسح حتى جاءني به مثل ذوق النهار، البحر الرائق باب المسح على الخفین۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں مسح علی الخفین موضع پر مسح کا اس وقت قائل ہوا جب میرے پاس چڑھتے سورج کی طرح دلائل ہے، جیسے سورج نکلا ہوتا ہے اتنی احادیث میرے سامنے آئی ہے تو پھر میں موضوع پر مسح کا قائل ہوں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقد صرح جمع من الحفاظ بان المسح علی الخفین متواتر، کہ محدثین کی بہت بڑی جماعت کا موقع یہ ہے کہ موضع پر مسح کرنا یہ تواتر سے ثابت ہے۔ وجمع بعضهم رواته وجاوز الثمانین، اور بعض نے ان روایتوں کو جمع کیا تو 80 سے زیادہ احادیث ہو گئی، ومنهم العشرہ، اور ان میں عشرہ مبشرہ بھی شامل ہیں۔ اتنی کثرت کے ساتھ آئی ہیں تو پھر قائل ہوئے ہیں فتح الباری باب المسح علی الخفین۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انما یجوز نسخ القرآن بالسنہ، قرآن کریم کو حدیث کے ساتھ منسوخ کرنا جائز ہے کب؟ اذا وردت کا ورود المسح علی الخفین، جب احادیث اس تواتر کے ساتھ آ جائے جیسے مسح علی الخفین والی احادیث تواتر کے ساتھ آئی ہیں، ورنہ نسخ کرنا جائز نہیں۔ میں احکام القرآن الجساد میں یہ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول موجود ہے۔ میں بات کیا عرض کر رہا تھا، قرآن کریم سے پاؤں کو دھونا ثابت ہے، آگے مسئلہ ہے موزے کا اور جراب کا، یا موزہ پہنتے ہیں یا
जुराब पहनते हैं। मोजे पर मसे के हम कायल क्यों है? इसलिए कि जिस तरह कुरान तवातुर से साबित है तो मोजे पर मसा करना भी तवातुर के साथ साबित है। और जब तवातुर साबित हो तो उसका हुक्म ऐसे ही होता है जैसे कुरान करीम की आयत क्या होता है। तो कुरान पर भी अमल है, अगर मोजा न पहना हो और मोजा पहना हो तो मसा करना जायज़ है और ये कुरान के खिलाफ नहीं। आगे मसला है जुराब पर, क्योंकि यहाँ भी मोजा पहनते जुराब पहनते हैं ना, हमने मोजे पर तो कायल होगी कि उसकी वजह ये है। और फिर मोजे पर मसा करने का कोई मुखालिफ नहीं है। मुखालिफ और मुवाफिक इस मसले पर सारे मुत्तफिक हैं कि मोजे पर मसा करना जायज़ है। अब मसला है जुराब पर मसा करने का। पहले आप ये समझ लें कि जुराब की किस्में कितनी हैं। एक तो मोजा ना जो चमड़े का होता है और एक है जुराब। जुराब की है दो किस्म, नंबर एक सखीनैन और नंबर दो रकीकैन। नंबर एक सखीनैन, नंबर दो रकीकैन। सखीनैन जुराबें किसे कहते हैं? उनके लिए तीन शर्तें हैं जो हमारे फुक़हा ने लिखी। नंबर एक वस्सखीनैन सखीनैन अन यक़ूम अला साक़ मिन ग़ैरि शद्दिन वला यसक़ुत वला यनशिफ़। ये दो शर्तें आ गई। सखीन जुराब के लिए पहली शर्त ये है कि वो जब आप पहने तो पिल्ली पर सीधी खड़ी हो जाए बगैर किसी चीज़ के बांधने, ना उसको बांधना पड़े, ना उसको कसना पड़े, ना उसके अंदर वो जिसे कहते हैं ना प्लास्टिक सा डाला हो, अपने वजन पर खुद सीधी खड़ी नीचे लगे। आप कहेंगे ना जुराब को मोजे को बांधा नहीं जाता, आप मोजे में जिप लगाएंगे ना सीधा खड़ा होगा तो मोजा नीचे नहीं उतरता, बगैर किसी रुकावट खुद खड़ा रहता। लेकिन जुराब सखीन के लिए क्या शर्त है? नंबर एक इतनी मिलती है जब आप उसको पहने तो अपने वजन पर खड़ी रहे बगैर किसी सहारे के। दूसरी शर्त क्या है? वला यनशिफ़। या ला यनशिफ़ किसे कहते हैं? इसके दो मतलब बयान किए गए हैं। अगर ऊपर पानी डालें तो बहुत जल्दी पाँव तक न पहुंचे, और दूसरा मतलब इसका यह है कि वो कपड़े की जुराब हो और पानी को जल्दी जज्ब न करे, इतनी मोटी हो कि पानी जज्ब भी ना करे और पानी अंदर छिड़े भी ना। अब देखें ना चमड़ा है, अगर आप मोजे के ऊपर भी पानी गिराएं तो मोजे के ऊपर पानी गिराएगा फौरन नीचे चला जाएगा। हाँ, अगर आप मोजे पर पानी गिराते रहे तो वक्त आएगा चमड़ा इसको जज्ब करना शुरू कर देगा, लेकिन फौरन पानी फेंकेंगे तो चमड़ा उसको जज्ब नहीं करता। इस तरह इतनी मोटी हो कि पानी फौरन जज्ब ना करे और पानी डाले फौरन अंदर ना जाए। मोजा हो, मोजे के अंदर पानी चला जाएगा लेकिन कब जाएगा? जब आप मोजे वाला पाँव पूरा पानी के अंदर रख देना तो 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद उससे गुजर के पानी अंदर चला जाएगा। लेकिन वैसे पानी ऊपर गिराएं तो ना पानी अंदर छिनता है और ना चमड़े का मोजा पानी को जज्ब करता है। तो सखीन के लिए पहली शर्त यह है कि वो अपने बोझ पर खड़ी रहे बगैर किसी रुकावट के। और दूसरी शर्त क्या है कि उसके अंदर पानी जज्ब भी ना हो और पानी छीन कर अंदर भी ना जाए। और तीसरी शर्त उसकी ये है ये शामिया के अंदर मौजूद है। तीसरी शर्त यह है कि उसको पहनकर एक फरसख चल सके और वो फटे ना। फरसख किसे कहते हैं? अन्नल फरसख सलासत अमयाल, 3 मील का एक फरसख होता है। तो गोया सखीन के लिए कितनी शर्तें हो गई? 3। नंबर 1 शर्त बगैर किसी रुकावट के वो खड़ी रहे। नंबर 2 उसके अंदर पानी छिने भी ना और पानी उसके अंदर जज़ब भी ना हो। और नंबर 3 शर्त 3 मील तक उसको पहन के चले तो फटे ना। ये है जुराब सखीन। पर अगर ये 3 शर्तें ना हो तो फिर जुराब कौन सी है? रकीक है। 1 शर्त ना हो, 2 शर्त ना हो, 3 ही शर्तें ना हो तो इसको क्या कहेंगे? रकीक। तब 2 किस्म की जुराबें हो गई, नंबर 1 सखीन और नंबर 2 रकीक। नंबर 1 सखीन और नंबर 2 रकीक। अच्छा, फिर सखीन और रकीक ये दोनों जुराबें वो हैं कि जो कपड़े की हैं या ऊन की हैं या बालू किसी भी चीज़ की है। अब इनमें से फिर आगे जुराबों किस्में हैं। नंबर 1 बस औक़ात ऐसी सखीन जुराब कपड़े की होती है कि जिसके साथ चमड़े का कोई ताल्लुक नहीं होता, कोई चमड़ा नहीं। और बस औक़ात ऐसी जुराब कपड़े की होती है कि जिसके ऊपर भी चमड़ा है, अंदर भी चमड़ा है, ना जिसके ऊपर नीचे चमड़ा, यूँ समझे कि नीचे कपड़ा है और ऊपर चमड़ा है। यानी आपने पहनी है तो पाँव के ऊपर भी चमड़ा, पाँव के नीचे भी चमड़ा है। तो एक ये जुराब है। और एक वो जुराब है कि उसके ऊपर तो चमड़ा नहीं होता लेकिन पाँव के तलवे पर चमड़ा होता है। और एक होती है बिल्कुल सादा। लेकिन जुराब कौन सी है? सखीन। अब हम कहेंगे सखीन की 3 किस्में होगी। नंबर 1 सखीन सादा, नंबर 2 सखीन मुजल्लद जिसके ऊपर भी चमड़ा और नीचे भी चमड़ा, नंबर 3 सखीन मुनाअल
کہ جس کے اوپر تو چمڑا نہیں ہے البتہ اس کے نیچے چمڑا موجود ہے، اسے کہتے ہیں سخین سادہ، سخین مجلد اور سخین منعل۔ اور دوسری قسم جو رقیق ہے یعنی پتلی جراب، اب اس کی بھی 3 قسمیں ہیں، بالکل سادہ ہو، نمبر 2 اس کے اوپر بھی چمڑا ہو اور نیچے بھی چمڑا ہو مجلد، نمبر 3 اوپر چمڑا نہ صرف نیچے چمڑا ہو، اسے کیا کہیں گے؟ منعل۔ اب گویا کہ جرابوں کی قسمیں ہو گئی 6 ہو گئی نا، سخین سادہ، سخین مجلد اور سخین منعل۔ نمبر 2 رقیق سادہ، رقیق مجلد اور رقیق منعل، یہ 6 قسمیں ہو گئی ہیں۔ ان 6 کا حکم کیا ہے؟ دیکھیں سخین کی تو تینوں قسموں پر مسح کرنا جائز ہے، سخین کی تینوں، وہ سادہ ہوتی تب بھی جائز ہے، کیوں؟ اپنے وزن پر کھڑی بھی ہے، پانی اندر چھنتا بھی نہیں ہے، اور 3 گھنٹے کو اسے چل بھی سکتے ہیں، اس وقت تو ویسے ہی جائز ہے۔ مجلد ہو پھر بھی جائز ہے، منعل ہو پھر بھی جائز ہے، نہ ہو پھر بھی جائز ہے، کیونکہ چمڑا تو اضافی ہے نا، وہ تو خود جراب اتنی موٹی ہے کہ وہ چمڑے اور موزے کے حکم میں، موزے کے حکم میں۔ اور تیسری قسم کی جراب کی جو 3 قسمیں ہیں، رقیق سادہ، رقیق مجلد اور رقیق منعل۔ اب دیکھیں بات خود کو سمجھ آ رہی ہے، بغیر عبارات کو پیش کرنے کے، رقیق سادہ پر مسح کرنا جائز نہیں، اور رقیق منعل پر بھی مسح کرنا جائز۔ منعل کسے کہتے ہیں؟ جس کے نیچے چمڑا ہے۔ ہاں جو رقیق مجلد ہے اس پر مسح کرنا جائز ہے، لیکن اس پر مسح کے جواز ہونے کی وجہ رقیق جراب نہیں ہے بلکہ چمڑا ہے، بلکہ کیا ہے؟ تو جب چمڑا لگ گیا ہے پورے پاؤں کے اوپر، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈبل جراب ہوگی نا، اوپر چمڑا ہے اور اندر پتلی جراب ہے، یہ تو ڈبل ہوگی، اس لیے اس پر مسح کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ رقیق سادہ پر بھی جائز نہیں اور رقیق منعل پر بھی جائز نہیں۔ تو جراب کی 4 قسمیں ایسی ہوئی جن کے اوپر مسح کرنا جائز ہے۔ نمبر 1 رقیق، نمبر 1 سخین سادہ، نمبر 2 سخین مجلد، نمبر 3 سخین منعل، اور نمبر 4 رقیق مجلد۔ اب ان 4 پر مسح کرنا کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ یہ دیکھنے میں جراب ہے اور در حقیقت موزہ ہے، دیکھنے میں جراب ہے اور در حقیقت موزہ ہے۔ اسے اب دیکھنے میں تو یہ نظر آتی ہے جراب ہے، لیکن یہ جراب کے حکم میں نہیں بلکہ موزے کے حکم ہے، اس لیے اس میں گنجائش موجود ہے۔ میں اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ جیسے پگڑی ہے نا، پگڑی باندھنی چاہیے۔ اب ہر بندے کو ہمیں پتا ہے کہ یہ پگڑی اور یہ رومال ہے، ہر کسی کو پتا ہے بھئی یہ پگڑی اور یہ رومال ہے، اور بعض رومال ایسے ہوتے ہیں وہ دیکھنے میں رومال ہوتے ہیں، در حقیقت پگڑیاں ہوتی ہیں۔ یہ ان کا نا نقش و نگار رومالوں والا ہوتا ہے، لیکن لمبے اتنے ہوتے ہیں جتنی پگڑی ہوتی ہے، ایسے ہوتا ہے کہ دیکھو نا، پگڑی عام طور پہ لمبی ہوتی ہے اور رومال چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اگر رومال ہو، نقش و نگار رومال والا ہو اور ہو 2.5 میٹر کا، تو وہ دیکھنے میں تو رومال ہے لیکن در حقیقت کیا ہے؟ پگڑی۔ تو اس کے اوپر شکل رومال والی ہوگی لیکن حکم پگڑی والا ہی۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ جراب ایسی ہے کہ نام کی تو جراب ہے لیکن در حقیقت جراب نہیں بلکہ۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ یہ ہے مسئلہ۔ اب غیر مقلدین کے ساتھ ہمارا اختلاف، غیر مقلدین کا ہمارے ساتھ اختلاف کس بات میں ہے؟ میرا خیال ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ 2 قسم کی جراب ہو، نمبر 1 رقیق ہو اور سادہ ہو، نمبر 2 رقیق ہو اور منعل ہو۔ منعل کا کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، اصل خلاصہ یہ ہے کہ ان کا ہم سے اختلاف ہے اس جراب میں جو سادہ جراب ہے جسے عربی میں رقیق کہتے ہیں۔ منعل کا مطلب صرف نیچے چمڑا، اوپر تو وہی جراب ہے نا۔ اب اختلاف اس بات میں ہوگا کہ باریک اونی جرابیں یا سوتی جرابیں ان پر مسح کرنا جائز ہے یا مسح کرنا جائز نہیں۔ ہم کہتے ہیں جائز نہیں اور غیر مقلدین کہتے ہیں جائز۔ جب ہم کہتے ہیں جائز نہیں، ہماری وجہ تو بہت صاف ہے نا۔ صاف وجہ کیا ہے کہ قرآن کریم میں حکم ہے پاؤں کو دھونے کا، اس کا تقاضا یہ تھا کہ موزے یا جراب پر مسح جائز نہ ہوتا، لیکن موزے پر ہم جواز کے قائل کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ اور باریک جراب پر ہم قائل کیوں نہیں ہے؟ اگر حدیث میں آ بھی جائے وہ آگے آئے گا، آ بھی اگر جائے بالفرض تو یا تو تواتر کے ساتھ ہونا، جب وہ تواتر کے ساتھ نہیں ہے تو ہم اس پر مسح کے جواز کے قائل کیسے ہو سکتے؟ تو غیر مقلدین قائل ہے، ہم اس کے قائل نہیں۔ یہ بات اچھی طرح مسئلہ سمجھ لیں پھر آگے سمجھیں۔ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ جراب پر مسح کرنا جائز ہے، ان کا مسئلہ سنو۔ صلاۃ الرسول صفحہ 95،
محمد صادق سیالکوٹی وہ فرماتے ہیں جورب پاؤں کے لفافے یا لباس کو کہتے ہیں، وہ لباس کا چرمی ہو، خاص سوتی ہو یا اونی وغیرہ، ہم اس پر مسح کر سکتے ہیں۔ قاری خلیل الرحمان جاوید، کتاب کا نام صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین مناظر، صفحہ 103۔ خف اس موزے کو کہتے ہیں جو چمڑے سے تیار کیا گیا ہو، اور جورب اس موزے کو کہتے ہیں جو کپڑے سے تیار کیا گیا ہو۔ وہ کپڑا اونی ہو یا سوتی، باریک ہو یا موٹا، ہر شکل میں سے جورب کہا جاتا ہے۔ شارع علیہ السلام نے جورب اور خف دونوں پر شارع علیہ السلام سے جورب اور خف دونوں پر مسح ثابت ہے۔ اسی طرح عبد الرحمن عزیز نے صحیح نماز النبی صفحہ 49 پہ لکھا ہے۔ ڈاکٹر شفیق الرحمان نے یہی صلاۃ نماز النبی صفحہ 100 پہ لکھا ہے۔ محمد علی جعباس غیر مقلد نے صلاۃ المصطفیٰ صفحہ 79 پر یہی مسئلہ لکھا ہے۔ یہ اور اس مسئلے میں ابو الاعلیٰ مودودی صاحب بھی غیر مقلدین کے ساتھ ہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ جراب پر مسح کرنا جائز ہے، تو غیر مقلدین کے ساتھ ہیں۔ ان کے کتاب جو ہے رسالو مسائل کے نام ہے، اس کی جلد 2 صفحہ 184 اور 85 میں لکھتے ہیں ہر وہ چیز جو سردی سے یا راستے کے گرد و غبار سے بچنے کے لیے یا پاؤں کے کسی زخم کی حفاظت کے لیے آدمی پہنے اور جس کے بار بار اتارنے اور پھر پہننے میں آدمی کو زحمت ہو، اس پر مسح کیا جا سکتا ہے، خواہ وہ اونی جراب ہو یا سوتی، چمڑے کا جوتا ہو یا کرچ کا، یا کوئی کپڑا ہی ہو جو پاؤں پر لپیٹ کر باندھ لیا گیا ہو۔ تو اس مسئلے پر ابو الاعلیٰ مودودی غیر مقلدین کے ساتھ کریں۔ اس پہ غیر مقلدین کے دلائل ملاحظہ فرمائیں اور ان کے جوابات بھی دیکھ لیں۔ غیر مقلد اس پہ روایات پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، جامع ترمذی باب المسح علی الجوربین والنعلین، سنن ابی داؤد باب المسح علی الجوربین۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں توسع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومسح علی الجوربین والنعلین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا اور اپنی جرابوں اور جوتوں پر مسح فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جراب پر مسح کرنا جائز ہے۔ اور پھر امام ترمذی فرماتے ہیں حسن صحیح، یہ حدیث حسن بھی ہے، صحیح بھی۔ اس کے اسنادی جواب تو بہت آسان ہے، چونکہ درج ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، ہم تو متواتر روایت کو لیتے ہیں نا موضوع والی، اور یہ صرف حدیث یہ نہیں کہ متواتر یعنی صحیح ہے اور متواتر نہیں بلکہ یہ ضعیف ہے۔ مشہور محدثین امام سفیان ثوری، امام عبد الرحمن بن مہدی، امام یحییٰ بن معین، امام علی بن مدینی، امام احمد بن حنبل، امام مسلم بن حجاج وغیرہ اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے، اور اس بات کی تصریح امام ابو بکر البیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے معرفت السنن والآثار البیہقی کتاب الطہارہ باب معروف فی المسح علی النعلین میں فرما دی کہ ان تمام محدثین نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں ذات حدیث منکر، نئے عربی عبارت پیش کرنے لگا ہوں، ذات سفیان الثوری وعبد الرحمن بن مہدی واحمد بن حنبل ویحییٰ بن معین وعلی بن المدینی ومسلم بن الحجاج والمعروف عن المغیرہ حدیث المسح علی الخفین۔ وہ آگے فرما رہے ہیں حضرت مغیرہ سے انہوں نے حدیث نقل کی ہے مسح علی الجوربین والنعلین والی، حالانکہ حضرت مغیرہ سے جو مشہور حدیث ہے وہ مسح علی الجوربین والی نہیں بلکہ مسح علی الخفین والی ہے، وہ ان سے معروف حدیث ہے۔ شارح مسلم علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح المہذب باب المسح علی الخفین میں فرمایا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو امام بہقی نے ضعیف قرار دیا ہے، اور ان کی تضعیف نقل کی سفیان ثوری، عبد الرحمن بن مہدی، احمد بن حنبل، علی بن مدینی، یحییٰ بن معین، مسلم بن حجاج وغیرہ سے۔ اگلا جملہ جو نے نقل کی وہ بڑا اہم ہے، کہتے ہیں ہؤلاء هم اعلام ائمۃ الحدیث وان کان الترمذی قال حدیث حسن فهؤلاء مقدمون علیہ۔ کہتے ہیں اگرچہ امام ترمذی نے اس کو حسن اور صحیح کہا ہے، لیکن یہ ائمہ احادیث وہ ہیں کہ تمام کے تمام امام ترمذی مقدم ہے۔ یہ تو سب جمع ہے نا، اگر جمع نہ ہوتے بل کل واحد من هؤلاء لمن فرد قدم علی الترمذی باتفاق اہل المعرفہ، اگر اتنے محدثین نہ ہوتے تو ان میں سے ہر ایک کا مقام بھی امام ترمذی سے بڑا ہے، اس لیے امام ترمذی کی بجائے ان کی رائے کو ترجیح دینی چاہیے۔ اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ روایت کو نقل فرما رہے ہیں، امام ابو داؤد فرماتے ہیں وَكَانَ عبد الرحمن بن مہدی لا يحدث بهذا الحديث، عبد الرحمن بن مہدی یہ حدیث مسح علی الجوربین والی
نقل نہیں کرتے تھے. کیوں؟ لأن المعروف عن المغیرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح علی الخفین. اس لیے مغیرہ سے جو معروف حدیث ہے وہ مسح علی الجوربین والی نہیں بلکہ مسح علی الخفین والی موزے والی. یہ بات امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں اصل الکبری. اچھا یہ بات امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اصل الکبری للنسائی کے اندر بات فرمائی باب المسح علی الجوربین والنعلین. نسب الرایا میں باب المسح علی الجوربین والنعلین میں یہی بات موجود ہے. غیر مقلد عالم عبد الرحمن مبارک پوری اس روایت کے بارے میں ائمہ حدیث کے اقوال نقل کرنے کے بعد خود لکھتے ہیں فحکمہم عندی واللہ تعالی عالم مقدم علی حکم الترمذی بانہ حسن صحیح. غیر مقلد عالم توبۃ الاحمدی شرح جامع ترمذی بڑے معروف محدث ہیں غیر مقلدین کے عبد الرحمن مبارک پوری فرماتے ہیں کہ میرے ہاں ان محدثین کی بات امام ترمذی کی نسبت راجح اور مقدم ہے. امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث حسن صحیح ہے اور باقی محدثین فرماتے ہیں حدیث ضعیف ہے. میں ان کو ترجیح دیتا ہوں. ایک جگہ لکھتے ہیں وضاعفہ کثیر من ائمہ الحدیث. بہت سارے ائمہ حدیث نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. نمبر 2 غیر مقلدین کی دلیل حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ ومسح علی الجوربین والنعلین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا, جورابوں اور جوتوں پر نالین مبارک پر آپ نے مسح فرمایا. سنن ابی داؤد باب المسح علی الجوربین. سنن ابن ماجہ باب ماجہ فی مسح علی الخفین. جواب نمبر 1 یہ حدیث ضعیف ہے. خود امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیس بالمتصل ولا بالقوی. سند کے اعتبار سے متصل بھی نہیں ہے اور حدیث قوی بھی نہیں ہے. آگے فرماتے عبد الرحمن مبارک پوری ایک بات لکھتے ہیں لیس بالمتصل ولا بالقوی. تحفۃ الاحمدی میں یہ حدیث متصل بھی نہیں اور قوی بھی نہیں. دوسری بات یہ ہے اس حدیث میں ایک راوی ہے جن کا نام ہے ابو سنان عیسیٰ بن سنان جو کہ ضعیف ہے اور ائمہ محدثین کی تصریحات ان کے بارے میں موجود ہے. میں آپ سے کہہ رہا تھا یہ جو اسنادیں بات کی ایسی ہیں کہ آدمی کتابوں میں دیکھ کر جواب دے بھی لیتا ہے اور جواب لکھ بھی لیتا ہے. وہ تو ہم نقل کر دیتے ہیں بارہ تک پتہ چلے فلاں 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 نے ان کو ضعیف کا فلاں راوی پر کلام کیا ہے. مطلب اصل بات یہ کہ نفس مسئلہ سمجھے اور پھر ان کو مسئلہ سمجھائے. بس یہ ذہن میں رکھ لیں. امام اسلم فرماتے ہیں قلت لابی عبداللہ ابو سنان عیسیٰ بن سنان فزار. میں نے ابو عبداللہ سے پوچھا امام احمد بن حنبل سے میں نے پوچھا امام احمد بن حنبل سے کہ عیسیٰ بن سنان کے بارے میں کیا رائے ہے. انہوں نے اس کو ضعیف قرار دیا. یعنی جس روایت کو آپ پیش فرما رہے ہیں اس میں ابو سنان عیسیٰ بن سنان کو امام احمد بن حنبل نے ضعیف قرار دیا ہے. بالکل اسی طرح امام یعقوب بن شیبہ فرماتے ہیں امام ابن معین سے نقل کرتے ہیں انہوں نے بھی کہا بالکل یہ ڈھیلا کمزور راوی ہے. وقال جماعت ابن معین ضعیف الحدیث کمزور ہے. ابو زرع فرماتا ہے مخلد اس میں اختلاف بھی تھا اور ضعیف الحدیث ہے. امام ابو حاتم کہتا ہے لیس بقوی فی الحدیث. حدیث کے معاملے میں راوی مضبوط نہیں تھا. امام ابو حاتم فرماتا ہے وقال النسائی ضعیف. امام نسائی کی رائے تھی بالکل ضعیف ہے. وقال الکنانی نبی حازم یکتب حدیث ولا یحتج به. یہ احادیث لکھتے تو تھے لیکن ان سے احادیث کو لینا نہیں چاہیے بطور دلیل کے راوی کمزور ہے. خود غیر مقلد عالم عبد الرحمن مبارک پوری اپنی تحفۃ الاحمدی کو لکھتے ہیں فرماتے ہیں قلت ولذوق هذه الحديث علت ثالثہ. اس حدیث کے ذوق کے لیے ایک تیسری علت موجود ہے اور وہ کیا ہے وہی ان عیسیٰ بن سنان مخلط. اس لیے کہ اس کے اندر عیسیٰ بن سنان راوی موجود ہے جو بیچارہ اختلاط کے شکار بھی تھے اور یہ ضعیف راوی. ہم کہتے ہیں چلو یہ معاملہ تھا سند کا, یہ روایت ضعیف ہے, یہ راوی ضعیف ہے, فلاں فلاں محدث نے اس کے اوپر کلام کیا ہے. اگر اس حدیث کو صحیح نہ مانے ضعیف بھی مان لیں تو پھر بھی اس روایت پر نہ آپ کا عمل ہے نہ کسی اور کا ہے. کیوں؟ ان روایات میں جہاں مسح علی الجوربین کا ذکر ہے وہاں مسح علی النعلین کا بھی ذکر ہے. مسح علی الجوربین کا ذکر ہے, مسح علی النعلین کا بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں پر بھی مسح فرمایا اور نالین مبارک پر بھی مسح فرمایا, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک پہ مسح کا کوئی بھی قائل نہیں. اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نالین مبارک تھے وہ تو اس طرح نہیں تھے جیسے آج ہمارے نالین ہیں کہ اسے تخنوں کو اندر ڈھانپا ہو, ایسے تو نالین تھے ہی نہیں, تو اس پر مسح کیسے؟ تو پھر اگر جوڑ مسح پر قائل ہیں پھر نالین کی بھی قائل ہو. جبکہ حضرت
محدث بنوری معرفۃ السنن میں لکھتے ہیں ولم یظہر احد من الائمۃ الی جواز المسح علی النعلین، ائمہ فقہاء اور محدثین میں سے کوئی بھی مسح علی النعلین کا قائل نہیں۔ تو جراب میں صرف مسح علی الجوربین نہیں بلکہ مسح علی النعلین بھی ہے نا، جبکہ مسح علی النعلین کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ ایک بات سمجھ آ گئی؟ اچھا دوسری بات، اگر غیر مقلد یہ بات کہیں کہ نہیں یا نعلین سے مراد وہ نعلین نہیں ہے جو معروف ہے، بلکہ نعلین سے مراد وہ جوتے ہیں کہ جو ٹخنے تک ہوتے تھے، معروف نہیں ہے، پھر ہم کہتے ہیں ہم بھی یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جوربین سے وہ جراب مراد نہیں ہے جو معروف ہے، بلکہ جوربین سے مراد سخینین ہے، اور سخینین جوربین پر تو ہم بھی مسئلہ کی قائل ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے اگر روایت پر عمل کرنا ہے تو جراب ساتھ جوتوں کا بھی قائل ہو جائے، اور جوتا بھی وہ جو نعلین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ اور اگر کہتے ہیں نعلین سے مراد یہ ہے تو ہم کہتے ہیں جوربین سے مراد یہ ہے۔ اگر نعلین میں آپ نے ایسی تعویل کرنی ہے کہ یہاں پر مسح نعلین کا معنی بالکل ٹھیک بنے تو جوربین کا ایسا معنی بیان کریں کہ جو مسح الجوربین علی الخفین کے بالکل مطابق ہو جائے تاکہ اشکالی ختم ہو جائے۔ سمجھ آ گئی ہے نا بات؟ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ سند کی بحث کے ساتھ اصل محمل ضرور سمجھائیں، بھئی حدیث کو مان بھی لیں تو پھر حدیث کا مطلب یہ ہے، اگر پوری پر عمل کریں یہ نقص ہے اس کے اندر۔ دلیل ان کی نمبر 3، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی الخفین والجوربین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جرابوں پر بھی اور موضوع پر بھی مسح فرماتے تھے۔ المعجم الکبیر للطبرانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 278، حدیث کا نمبر ہے 1054۔ اس کا وہی جواب ہے کہ حدیث ضعیف ہے، اور عبد الرحمن مبارک پوری غیر مقلد خود لکھتے ہیں توحید العقلی میں اما حدیث بلال فهو ایضا ضعیف، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ والی حدیث بھی ضعیف۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جرابوں پر جتنی روایات آئی ہے مسح کرنے کی، ان تمام کے بارے میں غیر مقلد عالم عبد الرحمن مبارک پوری نے ایک بات ذکر دی ہے توحید العقلی میں، کہتا ہے والحاصل انه ليس في باب المسح على الجوربين حدیث مرفوع صحیح خالد عن الکلام هذا ما عندي، کوئی ایک بھی حدیث مسح علی الجوربین کے بارے میں ایسی نہیں جو مرفوع اور صحیح ہو اور اس میں کلام نہ ہو، تمام حدیث میں کلام موجود ہے۔ اس لیے جرابوں پر مسح کرنے والی روایات کو نہیں لینا چاہیے کہ یہ قرآن کے متعارض ہے، اور جب قرآن کا تعارض احادیث سے ہو جائے پھر احادیث کو چھوڑ دیتے اور قرآن کریم کو لے لیتے۔ غیر مقلدین کی ایک دلیل یہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کے آثار ہیں۔ نمبر قال ابو داؤد ومسح علی الجوربین علی بن ابی طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وانس بن مالک وابو امامہ وسہل بن سعد وعمر بن حریث وروی ذلک عمر بن الخطاب وابن عباس رضی اللہ عنہ۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں حضرت علی، عبداللہ بن مسعود، براء بن عازب، حضرت انس بن مالک، ابو امامہ، سہل بن سعد، عمر بن حریث اور عمر بن خطاب ابن عباس رضی اللہ عنہم، ان اصحاب پیغمبر سے جرابوں کا مسح کرنا ثابت ہے، مسح کیا۔ اب آدمی متاثر ہوتا ہے کہ دیکھو کتنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کو نقل کر دیے۔ ہم کہتے ہیں پہلی بات یہ سمجھے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین نے جن جرابوں پر مسح کیا ہے یہ وہ جرابیں نہیں تھی جن کو اونی اور سوتی باریک جرابیں کہتے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اگر ان سے مسح ثابت ہے جراب سے مراد سخین اور موٹی جراب ہے۔ کیوں؟ حضرت قتادہ، سعید بن مسیب اور حسن بصری رحمہ اللہ دونوں سے نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یمسح علی الجوربین اذا کان صفیقین، جرابوں پر مسح کرنا اس وقت جائز ہے کہ جب جرابیں خوب موٹی ہوں۔ مصنف ابن ابی شیبہ کتاب الطہارہ باب فی المسح علی الخفین۔ اور صفیق لغت میں کہتے ہیں صفیق، یہ سخیف کے مقابلے میں آتا ہے، اچھی خاصی موٹی جراب کو صفیق کہتے ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب اور حسن یہ تابعی ہے، اور تابعی جو فتویٰ دیتا ہے وہ صحابی کو دیکھ کر دیتا ہے، تو معلوم ہوتا ہے تابعی جو فتویٰ دے رہے ہیں کہ جراب پر مسح کی شرط یہ ہے کہ وہ موٹی ہو۔ انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کو دیکھا ہے تو تبھی فتویٰ دیا ہے نا، ورنہ فتویٰ کیوں دیتے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں صحابہ کرام کا عمل اور وہ مراد لو کہ جس سے قرآن کریم سے بھی تعارض نہ ہو اور احادیث مبارکہ سے بھی تعارض نہ ہو۔ جواب نمبر 1 ذہن میں آ گیا کہ جن پر جس جراب پر انہوں نے مسح کیا، جراب سے مراد کیا ہے؟
خوب موٹی جراب۔ دلیل کیا ہے؟ حضرت سعید بن مسیب حسن بصری تابعی کا فتویٰ اس بات کی دلیل ہے، اور تابعی وہی کام کرتے ہیں جن کام کرتے انہیں صحابہ کرام کو دیکھا رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ میں بات اس لیے بات پر سمجھا رہا ہوں، پہلے اصل بات دل میں رکھ لینا۔ قرآن کریم نے حکم دیا ہے پاؤں کو دھونے کا، حدیث میں چونکہ مسا آیا ہے لہذا ان احادیث کو لیں گے جو تواتر کے درجے میں ثابت ہو، اور صحابہ کرام سے اگر کوئی لفظ آ جائے مجمل اس کا وہ معنی مراد لیں گے جو قرآن کریم کے مطابق ہو، اور وہ معنی نہیں لیں گے جو قرآن کریم کے مخالف۔ جواب نمبر 2، عبد الرحمن مبارک پوری نے یہی بات لکھی ہے تحفۃ الافظی میں، وہ لکھتے ہیں انه لم يثبت ان الجوارب التي كان الصحابه رضي الله عنهم اجمعين يمسحون عليها كانت رقائق۔ جن جرابوں پر صحابہ مسح کیا کرتے تھے کہیں سے بھی ثابت نہیں کہ وہ جرابیں رقیق اور باریک ہوتی تھی۔ بحیث لا تستمسك على الاقدام، کہ وہ اپنے قدم پر خود بہت کھڑی نہیں رہتی، وہ ایسی جرابیں تھی خود بہت کھڑی رقیق جرابیں تھی۔ ولا يمكن لهم تتابع المشي فيها، اور ان کو پیر کر چلنا ممکن بھی نہیں تھا، یہ باریک جرابیں تھی۔ انہو کانت صفیقتا سخینتا، یہ موٹی جرابیں تھی اور گاڑی جرابیں تھی۔ فرعو اللہ ایمان الخفاف، اس بارے میں صحابہ کا خیال یہ تھا کہ یہ چمڑے والے موزے کے حکم میں ہے، ورنہ داخلہ تحت حدیث المسح الخفین، لہذا جراب اس حدیث کے تحت شامل ہے جس میں موزے کا مسح کرنا ذکر ہے۔ فرماتے ہیں مہاجر احتمال وہو ظاہر عندی وقد عرفت قول امام احمد، یہی وجہ امام احمد بن حنبل کا قول آپ نے دیکھا۔ امام احمد بن قول کیا ہے؟ مسح القوم علی الجوربین، قوم صحابہ نے جرابوں پر مسح کیا ہے۔ مطلب کیا تھا؟ لأنہ کان عندهم بمنزلۃ الخف، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اس لیے انہوں نے جراب پر مسح کیا کہ ان کے جراب یہ بمنزلہ موزے کی تھی، اور وہی جراب ہوتی ہے جو موٹی اور گاڑی ہو، وہ جراب نہیں جو کمزور اور باریک ہو۔ فلا يلزم من مسح الصحابة على الجوارب التي كانوا يمسحون عليها جواز المسح على الجوربين مطلقا سخينين كان او رقيقين فتفكر۔ یہی بات عبد الرحمن مبارک صاحب فرما رہے ہیں، صحابہ کرام کے جرابوں پر مسح کرنے ثابت نہیں ہوتا کہ ہر قسم کی جراب پر مسح کرنا ثابت ہو جائے۔ اگر جراب موٹی ہو اور گاڑی ہو تو پھر اس کا حکم موزے والا ہے، اس کی گنجائش موجود ہے، اور اگر ایسی جراب ہو پھر اس کی گنجائش موجود ہے نہیں۔ جواب نمبر 3، تیسرا جو اب نشین فرما لیں، ہم کہتے ہیں غیر مقلدین کو تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو بطور دلیل کے پیش کرنا ہی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غیر مقلدین کا صحابہ کرام کا نہ قول حجت ہے اور نہ ہی فعل حجت ہے۔ تو یہ بات عجیب ہے، جب ہم تراویح کی 20 رکعت پیش کرتے تو کہتے ہیں چونکہ صحابہ کا عمل ہے اور صحابہ حجت نہیں، ہم نہیں مانتے، اور جب اپنے مطلب کی بات ہے پھر صحابہ کو پیش کرتے تو صحابہ کو وہ پیش کریں جو صحابہ کرام کو حجت مانتا ہے، اور جو صحابہ کرام حجت نہیں مانتا اس کو صحابہ کرام کو پیش کرنے کا کوئی حق حاصل ہے نہیں۔ بطور فائدہ کی بات نوٹ فرما لیں کہ غیر مقلدین کے جو جدید غیر مقلد ہیں وہ تو جرابوں پر مسح کے قائل ہیں، لیکن ان کے جو اکابر اور پہلے غیر مقلدین علماء تھے بڑے بڑے، وہ جرابوں پر مسح کرنے کے قائل نہیں۔ مثلا عبد الرحمن مبارک پوری صاحب تحفۃ الافظی میں لکھتے ہیں، جسے میں نے سنا دی یہ بات، والحاصل انه ليس في باب المسح على الجوربين حدیث مرفوع صحیح خالد عن الکلام هذا ما عندي، کوئی بھی ایسی مرفوع حدیث کہ جس میں جرابوں پر مسح کرنے کا ذکر ہو وہ کلام سے خالی نہیں ہے۔ میاں نذیر حسین دہلوی جن کو غیر مقلدین شیخ الکل فی الکل کہتے ہیں، یہ عجیب بات یہ ہے، ہم امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کہیں تو شرک فی الرسالت ہے، اور وہ شیخ نذیر صاحب کو شیخ الکل فی الکل کہیں یہ شرک فی الرسالت نہیں ہے۔ یعنی ایک بات ہم کہتے ہیں تو شرک بن جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں تو ایمان بن جاتا ہے۔ فتاوی نظیریہ جلد 1 صفحہ 327 پہ میاں نذیر حسین دہلوی صاحب فرماتے ہیں المسح علی الجوربۃ المذکورہ لیس بجائز، یہ جو جن جرابوں کا ذکر پیچھے ہوا باریک جرابیں، ان پر مسح کرنا جائز نہیں۔ کیوں؟ لأنه لم يقم على جوازه دلیل، اس لیے کہ اس جرابوں کے مسح کے جائز ہونے پر کوئی دلیل موجود نہیں۔ وَكُلُّ مَا تَمَسَّكَ بِهِ الْمُجَوِّزُونَ، اور تمام دلیلیں جو مسح کے جواز کو ثابت کرنے کے لوگ دے رہے ہیں فَفِيهِ خَدْشَةٌ ظَاهِرَةٌ، ان میں صاف صاف خدشات موجود ہیں۔
اس لیے کوئی ہمارے پاس دلیل موجود نہیں ہے، لہٰذا ہم جرابوں پر مسح کرنے کے قائل بھی نہیں ہے۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری نے جرابوں پر مسح کے جواز میں فتویٰ دیا تھا، اس کی تردید خود غیر مقلد مولوی ابو سعید شریف الدین دہلوی صاحب نے کر دی ہے، جو فتاویٰ ثنائیہ جلد اول صفحہ 439 پہ موجود ہے۔ کہتے ہیں جرابوں پر مسح کرنے کا مسئلہ معرکۃ الآراء ہے۔ مولانا نے جو کچھ لکھا ہے یہ بعض ائمہ امام شافعی کا مسلک ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا بھی یہی مسلک ہے، مگر یہ مسلک صحیح نہیں، اس لیے کہ دلیل صحیح نہیں، اس لیے کہ دلیل صحیح نہیں۔ آگے لکھتے ہیں صفحہ 440 پہ، کہتے ہیں یہ مسئلہ نہ قرآن سے ثابت ہوا، نہ حدیث مرفوع صحیح سے، نہ اجماع سے، نہ قیاس صحیح سے، نہ چند صحابہ کے فعل اور اس کے دلائل سے، اور قصر رسرین قوم دولے لوگوں نص قرآنی سے ثابت ہے۔ لہذا خف چرمی یعنی موزے پر موزہ، لہذا خف چرمی چمڑے کا موزہ جس پر مسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے کہ سوا جوروں پر مسح ثابت نہیں ہوا، خود غیر مقلد عالم اس کے قائل نہیں ہے۔ مولانا ابو البرکات احمد فتاویٰ برکاتیہ صفحہ 18 میں لکھتے ہیں موضوع پر مسح کرنے والی بہت زیادہ احادیث ہیں، لیکن جرابوں پر مسح کرنے کے متعلق کوئی حدیث صحیح نہیں ہے۔ مولانا محمد یونس دستور المتقی صفحہ 78 میں لکھتے ہیں جرابوں پر مسح درست ہے، جرابوں پر مسح درست ہے جبکہ وہ خف بنی ہوئی ہوں، جبکہ وہ خف چمڑے بنی ہوئی ہوں۔ معمولی اور پتلی جرابوں پر مسح کرنا ناجائز ہے۔ مسح جراب کی اکثر حدیثیں ضعیف ہیں، اکثر حدیثیں ضعیف ہیں۔ تو جو رائے ہماری تھی وہی رائے غیر مقلدین کے اکابر علماء کی ہے۔ میں اس لیے گزارش کر رہا تھا احادیث پر عمل کرنے کے لیے ماہرین شریعت سے پوچھ کر عمل کریں گے تو دنیا بہتر بن جائے گی، آخرت بہتر بن جائے گی، اور اگر ان سے پوچھے بغیر عمل کریں گے تو آخرت تباہ ہوگی۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی بہتر بنائے، اللہ ہماری آخرت بھی بہتر بنائے۔ اللہ سے دنیا بھی اچھی مانگنی چاہیے، اللہ سے آخرت بھی اچھی مانگنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں بھی عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی عطا فرمائے، اور مرکز کے تمام معاونین کو اللہ ساری دین کا عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔